نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، انسان جب کسی چیز کو باضابطہ اور اہتمام کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے ثمرات اسے پھر حاصل ہونا شروع ہوتے ہیں، اور بے ترتیبی اگر چیزیں رہیں، بے ترتیبی سے ہوتی رہیں، بے ترتیبی کے کام ہوتے رہے تو اس سے وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے اور اس کا نظام بھی درہم برہم ہوتا ہے۔ دنیاوی امور میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور اخروی امور میں تو ان چیزوں کا بہت ہی دخل۔ اس لیے اپنی زندگی کو، اپنے روز مرہ کے حال احوال کو درست کرنے کی اور بالترتیب کرنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص خواتین اس سلسلے میں بڑی لاپرواہیوں کا شکار ہوتی ہیں۔ اگر ان کا نظام دیکھا جائے یا انہی سے کہا جائے کہ صبح سے شام تک کا اپنا نظام دیکھو تو انہیں اپنے نظام میں کوئی خاص بات ایسی نہیں ہوگی جو وہ بتا سکیں گے، اور صبح سے شام تک کا وقت اسی میں گزر جاتا ہے۔ بس وہی کام، کچھ کھائے کچھ پی، کچھ جو ہے کچن میں رہے، بات ختم ہو گئی۔ وہ تمام چیزیں اس کی دن بھر کی گویا کی معطل سی ہو جاتی۔ کچھ دیر اب آج کل کا جو نظام ہے، صبح اٹھی نماز پڑھی نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں، اس پہ کوئی فکر نہیں۔ بچے کے اسکول کا وقت ہو رہا ہے، بھٹ سے اٹھ جا رہی ہے 1 منٹ میں۔ وہ جو اسے فکر نماز کے لیے ہونی تھی تو اس میں اس کی آنکھ نہیں کھلتی، الارم بجتا ہے پتہ نہیں چلتا، اور بچے کو 6 بجے اسکول جانا ہے، ایک دم ٹائم سے آنکھ کھل جاتی۔ 15 منٹ پہلے اگر اٹھ جائے تو اس کو نماز مل جائے، آدھا گھنٹہ پہلے اگر اٹھ جائے تو وہ نماز پڑھ لے، لیکن ان وقتوں میں وہ سوئے گی، ان اوقات میں صبح کے وقت میں سوئی رہے گی۔ اب بچوں کو بھیجنے کا جب وقت ہوا فوراً سے اٹھ جاتی۔ تو دونوں ذمہ داریوں میں فرق کیوں ہے؟ ایک تو حکم ہے اس مالک کا جس مالک کے حکم سے تمام چیزیں چل رہی، جس کے قبضے میں، جس کی طاقت میں پورا نظام ہے دنیا کا، ہم بھی اسی میں۔ وہ مالک چاہ رہے ہیں کہ نماز صبح پڑھو، اب صبح سر میں درد ہو جا رہا ہے، پیر میں درد ہو جا رہا ہے، نماز کے لیے آنکھ نہیں کھل رہی، وقت نہیں پتہ چل رہا ہے، ابھی اٹھیں گے ابھی پڑھ لیں گے کر کے نماز چھوڑ دی جاتی۔ ٹھیک 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 25 منٹ، 45 منٹ بعد پھر بستر سے ایک دم اٹھے گی اور خوب پھٹافٹ دوڑے گی۔ اب کہاں کی کمزوری، کہاں کی بیماری، کچھ نہیں۔ بچے کو اٹھانا، بیٹی کو اٹھانا، بیٹوں کو اٹھانا، سب کام کرے گی، ناشتہ بنانا، ٹفن بنانا، سب دے گی۔ بچے گئے پھر بیمار، اور پھر کیا ہوگی؟ پھر بیمار ہو گئی، شوہر کو ایک کپ چائے نہیں دے گی، پھر
اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ بھی میری ذمہ داری، مجھ سمجھتا ہے یہ ذمہ داری میں نہیں. اس کو ڈانٹے بولے ایک چائے تو پلا. کیا ابھی صبح صبح چائے پینا؟ سوئیے، ابھی 10 بجے تو جانا ہے آفس، 9 بجے جانا. ابھی کیا چائے کی ضرورت ہے آپ کو؟ خواہ مخواہ کی بات ہے. سوئیے. ارے کہہ رہے نیند نہیں آ رہی، چائے پلا لو. خود سے بنا لو، پہلے تو بناتے تھے بہت سے. پہلے کیا سب بنا لیتے تھے، ہمارے آتے ہی سب تمہارا فن جتنا تھا وہ سب بھول گئے. چائے بنا لو، تم بھی بنا کے پی لو، چلو جاؤ سو جائے. تو ترتیب تو بنے. تو مالک کا حکم توڑ رہی ہے جو حکم الحاکمین ہے، پھر دوسرے مالک کا حکم توڑ رہی ہے جو اس کا موجودہ سب سے بڑا جو اس کی ذمہ داریوں میں سے جو چیزیں ہیں ان میں ایک بڑی ذمہ داری شوہر ہے. اب اس شوہر کی ذمہ داری کو نہیں سمجھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حکم ہوتا، سنا نہیں سنا کہ سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو شوہر کو حکم کرنے کو کہہ دیا جاتا، لیکن چونکہ اجازت نہیں. اب ہو سکے کوئی بات تو نہیں ہے، بات ایسی نکل گئی. آج عورتیں بھی کہیں گی آج کیسے معاملہ سب الٹ گیا، آج باری تو ہماری تھی. لیکن بے ترتیبی ہونے کی وجہ سے میں بات بتانا چاہوں، مردوں میں بھی ہے، مردوں میں بھی چیز ہے، لیکن عورتوں کو اپنے نظام کو دیکھنا چاہیے. صبح سے شام تک کا پورا نظام. اب پھر سو گئی، اب سوئے گی 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ سو کے اٹھے گی. اب شوہر کو جانا ہے، کچھ دیا نہیں دیا، جو بھی کچھ کرنا ہوا جیسا دل رہا اس کا روٹی دے دی نہیں تو کہا کہ راستے میں کچھ کھاتے ہوئے نکل جائے گی. اب پھر اس کے بعد کچن میں سبزی بھاجی بنا رہی، تب تک اس کے بچے پھر پڑھ کے آ جا رہے. اب اسی کو نہلانا دھلانا، بچوں کو کھلانا، اور پھر کھانا وانا، بوڑھے گھر میں لوگ ہیں تو کھلائی پلائی، پھر اپنا آرام کی نہانا دھونا ہوا، کام ختم. اب شام میں پھر فریش ہوگی، چائے پی کے مغرب بعد تو پھر شام کا کھانا. کچھ اس کے ہاتھ لگا؟ نہ تلاوت، نہ عبادت، نہ نماز، نہ ذکر، نہ اذکار، نہ تسبیح، نہ تحمید، کچھ بھی نہیں. اگر وہ کام بے ترتیب جو ہے بے ترتیب کیا جاتا تو اتنا وقت میں آپ کو اتنی برکت ملتی کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. لیکن بے ترتیبی ہے نظام میں، پورا نظام اپنا خراب کر رکھا ہے. اب تلاوت آپ نہیں کرو گی، آپ تسبیح نہیں پڑھ پاؤ گی، آپ اللہ کی حمد و ثنا نہیں بیان کر پاؤ گی، آپ اپنے آپ کو ذکر اذکار میں نہیں لگا پاؤ گی، تو کل تو کچھ اور ملنے والا ہے نہیں. جو ملے گا انہی سے ملے گا، جو کچھ ملے گا انہی سے ملے گا. اگر آپ کی دینداری، آپ کی زندگی میں دینداری رہی تو یہی دین آپ کے کام آنے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز تو کام آئے گی نہیں. تو جو چیز اصل ہے، جو اصل مال ہے، اصل جو چیز ہے اس کی فکر نہیں. جو اصل کام تھا اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا. اب اس کے نقصانات یہ ہو گئے کہ گھر میں ماحول ہی نہیں دیندارانہ. نہ تلاوت بچے دیکھ رہے ہیں، نہ تسبیح پڑھتے بچے دیکھ رہے ہیں. اب اگلے 10 سال کے بعد پورا نظام گھر کا بگڑ جاتا ہے. بچے ناچنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، گانے والے پیدا ہو جاتے ہیں، برتھ ڈے پارٹی کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، ناچ گانوں کی مجلسوں میں جانے والے بن جاتے ہیں، موٹر سائیکلوں پر گھومنے والے بن جاتے ہیں، موٹر سائیکل لے کے خود گھومنے والے بن جاتی ہیں بچیاں. کہاں سے آئے یہ لوگ؟ یہ لوگ یہیں سے تو آئے جن کی پرورش میں رہے، جن کی تربیت میں رہے. ان کی زندگی میں دین نہیں تھا. ان کی زندگی میں جو دین نہیں تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ اب پورا گھر پھر بگاڑ ہو گئے. شریعت کے اگر مجاز کو سمجھیں گے تو عورتوں کو باہر نکلنا نہیں ہے. اب تھوڑا سا اجازت کیا ملی؟ سبزی لے لو. اب سبزی کے نام پہ پوری مارکیٹ ان کی ذمہ داری ہے کہ کس کی نئی دکان کھلی ہے، کس کی پرانی دکان کھلی، کس کے یہاں نیا سامان ہے، کس کے یہاں پرانا سامان ہے. یہ سب ذمہ داری ان کی ہے. 1 گھنٹہ دینا ہے ہفتے میں، 10 دن میں، 5 دن میں، کس کے یہاں کون سا سامان اچھا ہے، کون سا خراب ہے. ضرورت کے تحت علماء اور فقہاء اجازت دیتے ہیں گھر سے نکلنے، لیکن اس ضرورت کو اتنا بڑھا لیا گیا کہ عورت گھر میں ٹک ہی نہیں پا رہے. گھوم رہی ہیں سب، پورے محلے میں، پوری مارکیٹ میں گھوم رہی. سبزی لینے میں 5 منٹ میں لگتا ہے، اگر سبزی لینے کی ضرورت تھی تو اس سبزی کو لینے میں گھنٹے لگا دیے جاتے ہیں.
تو جب کوئی کام ہوگا بے ترتیب تو اس کے نتائج آنا ضروری ہے. بالترتیب ہوگا یعنی بالضبط ہوگا تو اس کے بھی نتائج آئیں گے, اور بے ترتیب ہوگا تو اس کے بھی نتائج آئیں گے. آج ہمارے گھروں کے حال احوال جو بگڑے ہوئے ہیں, اس کا سب سے بڑا جو آپ اس میں جب غور کریں گے, سب سے بڑی وجہ جو دکھے گی آپ کو وہی دکھے گی, گھر کے لوگ بغیر نظم اور ضبط کے زندگی گزار. کسی کو کسی سے مطلب ہی, کوئی سب مشین ہو گئے. ابا کو بھی مطلب نہیں. ابا کو کیا ہے, آفس سے آ رہا کا بہت ٹینشن ہے, بات مت کرو. وہ کمرہ پکڑا, موبائل پکڑا, چلا گیا. چائے مل گئی تو ٹھیک, باقی بچی کہاں جا رہی اس سے مطلب نہیں. بیٹی کہاں گھوم رہی کوئی مطلب نہیں. بیٹی کو وقت سے چیزیں مل رہی کوئی مطلب نہیں. بیٹی کہاں کالج میں جا رہی نہیں جا رہی کوئی مطلب نہیں. فرینڈ کے نام پر وہ فرینڈ سے کس سے مل رہی کوئی مطلب نہیں. تو سماج ایسے تھوڑی نہیں سدھرتا, معاشرہ ایسے نہیں سدھرتا ہے جیسے ہم لوگ چاہ رہے ہیں یا جان رہے ہیں. آزادی کے نام پہ اب مولوی صاحب کبھی تقریر کر رہے, کچھ باتیں سمجھا رہے تو لوگ کہہ رہے نا ہمیں اپنے بچوں پر بہت اطمینان ہے, مولوی صاحب یہ بات نہ بتائیں. ارے شریعت بتا رہی, مولوی صاحب کیوں بتائیں گے؟ شریعت کہہ رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غیر محرموں سے ملنا جلنا مت کرو. جو غیر محرم ہے, جن سے شرعی پردہ ہے, ان سے شریعت کہہ رہی ہے, ہم تھوڑے نہیں کہہ رہے. ظاہر سی بات ہے, جب اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں, جو حکم الحاکمین ہے, جو ہم سب کو پیدا کرنے والا, وہ مالک کہہ رہا ہے کہ ان کا ملنا جلنا ٹھیک نہیں ہے, اب آگے سے کون سی بات ہو سکتی. ہم آپ کیا کہتے ہیں, نہیں والے ہمیں بہت اطمینان, بہت. تو آپ کے اور ہمارے اطمینان ہونے سے کیا ہو سکتے ہیں؟ جب ایک اللہ کا حکم ہے ایک چیز میں, تو اس حکم کو توڑا کیسے جا سکتا ہے؟ اور اگر اس حکم کو توڑا جائے گا تو 101% چھوڑو, 1000% اس میں امید ہے کہ بگاڑ پیدا ہو. اس میں خیر نہیں آ سکتا, کسی بھی حال میں نہیں آ سکتا. آج گھروں کے حال دیکھ لیجیے, عورتوں کے حال چال, گھر کی مالکین جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں جیرن بنی ہوئی ہیں, سب فحش کاموں میں لگی ہوئی ہیں, بدتمیزیوں میں لگی ہوئی, بد اخلاقیوں میں لگی ہوئی, گھر کی ذمہ دار عورتیں لگی ہوئی. کون سی چیز ہے؟ دین زندگی سے نکل گیا, بے ترتیب زندگی گزر رہی ہے, اور سیریل اور فلاں کتاب اور ناول اور یہ کہ موبائل پہ چیزیں دیکھ کر اور دماغ آؤٹ ہو گئے. اور کیا ہو گیا؟ اور دماغ خراب ہو گیا. اس لیے اپنے اپنے گھروں کو حال احوال, اپنے گھروں کو درست کیا جائے, وہاں کے لوگوں کے حال احوال کو درست کیا جائے, گھروں کو سدھارنے کی کوشش کی جائے. اور اس میں سب سے بڑا جو دخل ہے وہ عورتوں کا ہے, اور ان کے اوپر جن کا اثر ہے وہ مرد حضرات کا ہے. مرد حضرات سدھریں گے تو عورتیں سدھریں گی, عورتیں سدھریں گے تو اگلی نسل سدھرے گی. پھر آج بے حیا بچے پیدا ہو رہے, با حیا نہیں ہے. آج بچے کیا ہو رہے ہیں؟ بے حیا پیدا ہو. آپ حضرات بیٹھے ہوئے, خواتین بھی یہاں موجود ہیں, آپ آج جائزہ لے لیجئے گا کتنا سر پہ دوپٹہ گھر میں رہتا ہے. گھر میں جب رہتے ہیں, کچن میں کام کرتے ہیں, گھر میں کام کرتے ہیں, تو آپ غور کر لیجئے گا کہ آپ کی بیوی کا سر پہ کتنا دوپٹہ رہتا ہے. یا بیویاں موجود ہیں یا مائیں موجود ہیں تو اپنی بیٹیوں کو اور اپنے اوپر دیکھ لیں گے, ان کا دوپٹہ ہے یا ہو سکتا ہے دوپٹہ ہی نہیں ہو. نوجوان بچیوں کا گھر میں دوپٹہ نہیں. اب تو وہ پینٹ بوشرٹ کو کیا بولتے ہیں, لوور والا کپڑا جو ہوتا ہے وہ پہن کے گھروں میں عورتیں رہتی. تو بے حیائی ہے, اور کیا ہے؟ یہ حیا ہے؟ یہ حیا اس کا نام نہیں, بے حیائی ہے. اب جب بے حیا سماج و معاشرے اور کلچر سے افراد نکلیں گے تو با حیا پیدا ہوں گے. ٹھیک, ایسی توقع رکھتے ہیں آپ. ہمارے اکابرین کی زندگیوں کو پڑھیے, علماء امت کی زندگیوں کو پڑھیے. خود خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حال میں لکھا ہے کہ ان کی اماں بغیر وضو کے ان کو دودھ نہیں پلاتی تھی, وضو بناتی تھی پھر دودھ پلایا کرتی.
کہ پڑھنے کے لیے تھوڑے نہیں واقعات ہیں، سبق حاصل کرنے کے لیے، اس سے عبرت لینے کے لیے ہے۔ کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات، بزرگوں کی تقریروں میں سنائے جاتے ہیں جو واقعات، یہ عبرت لینے کے لیے، لطف لینے کے لیے تھوڑے ہی نہیں ہے۔ ایک وہ تھے کہ باوضو ہوتی تھی مائیں تب بچوں کو دودھ پلاتی، آج آپ ہیں کہ ڈانس کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تمام یورپین کلچر اچھے اچھے لوگوں کو، ہم آپ کے گھروں میں یورپین کلچر پیدا ہو کے موٹا تازہ ہو گیا۔ برتھ ڈے ہمارے گھر میں، اور پتہ نہیں کون کون سا ڈے ہوتا ہے۔ ارے کیک کھانا کھاؤ خوب، 2 نہیں 3 لاکھ کے کیک کھا لو، کون منع کرو، لیکن کسی کیوں نئے عنوان کو قائم کرتے؟ برتھ ڈے سے کوئی مطلب نہیں، برتھ ڈے کرنا وہ ایک راستہ ہے جو آگے لے جائے گا، اور چیزیں اس کی زندگی میں داخل کرے، اور خرابیاں پھر اس کی زندگی میں داخل ہوں۔ اس کو معلوم ہوگا کہ یہ برتھ ڈے اور فلاں فلاں جو کام ہے یہ بہت ضروری ہے، نہایت لازم ہے، اس لیے اس کو کرے گا، اور پھر معلوم کرے گا یہ کرنے والے لوگ اور کیا کیا کرتے ہیں، پھر وہ بھی چیزیں لائے گا۔ اور پھر وہی لوگ ہیں جن کی بیویاں دوست بھی رکھتی ہیں، جن کا کلچر برتھ ڈے کا ہے، ان کے دوست بھی رہتے ہیں، ان کے شوہروں کے بھی 2 4 6 دوست ہوتے ہیں۔ اب جب اس سماج میں جانا چاہتی ہیں، اس کلچر میں جانا چاہتی ہیں، تو پھر وہ بہت دور تک جاتا ہے کلچر، بڑی خرابیوں کو سمیٹے ہوئے پھر وہ کلچر آپ کو واپس ملے گا، جس سے ہائے توبہ اور ہنگامہ کرنے سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں، آپ کی بچیاں بچ نہیں سکتی ہیں، آپ کی اولادیں نہیں بچ سکتی ہیں۔ آپ جس دلدل میں ڈھکیل لیں وہ دلدل بہت ہی خطرناک ہے، جو آپ کے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو مٹا کر رکھ دے گا۔ اس لیے خواتین جو بازاروں کی زینت بن رہی ہیں، بازاروں میں ٹہل رہی ہیں، بازاروں میں گھوم رہی ہیں، لایانی باتیں کر رہی ہیں، فضول کامیں گھر میں داخل کر رکھی ہیں، ان سب چیزوں سے آپ لوگ توبہ کیجیے، اپنی زندگیوں کو سنواریے، سنبھالیے، گھر کے تمام فضول کام جو ہے ان سے اپنے آپ کو الگ کیجیے، ان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اب اس میں ہماری بات یاد رہے گی جب آپ کے گھر میں دوسرا کوئی کرے گا۔ یہ بات ہماری کب یاد رہے گی؟ جب آپ کے گھر میں دوسرا کرے گا تب ہماری بات، جب آپ کا نمبر رہے گا تو آپ کو نہیں یاد رہے گا۔ اپنا سب کام کر لیں گے، دوسروں کو بتائیں گے تو آپ کے یہاں آتے ہیں نا، ان کے یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے۔ ارے پہلے اپنا گھر تو صحیح کرو بھائی، اپنا گھر صحیح ہے ہی نہیں، اپنے کو درست کر ہی نہیں رہے۔ اور گھر سنبھلنے میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک عورت سدھرتی ہے تو نسلیں سدھرتی ہیں۔ ایک عورت کے سدھرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نسلیں سدھرتی ہیں۔ ایک عورت باحیا ہو جائے تو اولادوں کو باحیا بنا دیتی، ایک عورت جو ہے بد اخلاق ہو جائے تو بچوں کو بد اخلاقی کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دیتی ہے۔ تو عورت کے سنبھلنے سے، عورت کے سدھرنے سے نسلیں سدھرتی اور سنبھلتی، عورت کے بگڑنے سے نسلیں خراب ہوتی۔ اس لیے آپ لوگ ان باتوں پر خوب غور کریں، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کریں، اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں، نماز تلاوت کا اہتمام کریں، دن بھر کے معمول کو بالترتیب باضابطہ اس کو منظم طریقے سے بنائیں کہ دن بھر کا نظام ہمارا کیسا ہے۔ صبح آپ اٹھ رہی ہیں تو 15 منٹ پہلے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لیں، بچوں کا ناشتہ کریں، شوہر کو کھلائیں پلائیں، سب کام کر کے ایک طرف پھر آرام کی ضرورت آرام کریں، ورنہ کم سے کم 1 پارہ روزانہ تلاوت کرنی چاہیے۔ روزانہ کتنی تلاوت ہے؟ کم سے کم 1 پارہ خواتین کو تلاوت کرنی چاہیے، مرد حضرات کو بھی کرنا چاہیے۔ دکان میں بیٹھے ہیں آپ، وہاں تلاوت کریں، اپنے کام میں ہیں وہاں پر تلاوت آپ کریں۔ تو عورتیں اپنے گھروں میں روزانہ 1 پارہ کی تلاوت ضرور کریں، پھر چلتے پھرتے گھر میں کام کرتے تسبیح کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام، اور پہلے کلمے کا اہتمام، تیسرے کلمے کا اہتمام، الگ الگ موقعوں پر آپ اپنا نظام بنائیں جس میں ان چیزوں کی پابندی کر سکیں۔ آخری بات یہ ہے بس کہ اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنے میں آپ کا بڑا کردار ہے، اس لیے آپ اپنا والا حصہ باقاعدہ اہتمام سے پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ سدھر جائیں گے تو انشاءاللہ سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ آپ کے گھروں میں خیر اور برکت کا نزول ہوگا، آپ کے گھروں میں اللہ کا فضل اور انعام ہوگا،
اللہ کی طرف سے رحمت اور سکینہ کا نزول ہوگا. اب جب بے ترتیبی رہے گی تو کچھ ہوگا نہیں ہوگا. جھگڑا لڑائی ہوگی، فتنہ فساد ہوگا، مالی نقصان ہوگا، طرح طرح کی مصیبتوں کے شکار ہوں گے، بیماریوں کے شکار ہوں گے. یہ سب چیزیں گھر میں آئیں گی. انسان جب نافرمانی میں لگتا ہے تو اللہ کی پکڑ بڑی جلدی آتی ہے. جو فرما برداری میں لگے رہتے ہیں یا کچھ نیکی کا کام ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کا اس گھر میں خوب اہتمام ہوتا ہے، تب بھی وہ گھر محفوظ ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب آپ موجود ہیں تو اب اس جگہ پر عذاب نہیں دیا جائے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اور ایسے ان کو بھی عذاب نہیں ہوگا وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ، جو لوگ توبہ استغفار میں لگے رہتے ہیں، جو معافی چاہتے رہتے ہیں، گناہوں کے بعد گناہ کے ندامت والے آنسو ان کی آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں، اس گھر میں بھی اللہ کی پکڑ نہیں آتی. اس لیے اپنے گھروں کو پاک و صاف رکھیں. عورتیں اپنے گھر کے ماحول کو شاندار اور سازگار بنائیں. شوہروں سے جھگڑا نہ کر کے ایک دوسرے کا خیال رکھ کر زندگی گزاریں. شوہر کا بھی کام یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو وقت دیں. گھر پہ آفس نہ کھولیں، آفس بند کام بند. آفس گھر لے جاتے ہیں سب لوگ. آفس سے نکلے کیا ہوا؟ پوری آفس گھر لے کے اب وہاں فون پہ لگے ہوئے ہیں، سب کام کرنے پوری آفس. ارے بیوی بچے گھر پہ ہیں، والدین گھر پہ ہیں، ان لوگوں کو خیال بھی کیجیے، ان کو وقت دیجیے، ان سے بات کیجیے، ان سے حال چال لیجیے، اپنا حال چال سنائیے. بچے بڑے ہو رہے ہیں، انہوں نے کیا پڑھا آج، کیا کہاں کھیلنے گئے، کن سے ملنے گئے، ان سے 10-20 منٹ پوچھیے. بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، ان سے پوچھیے، پڑھنے جا رہی ہو بیٹا، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کس سے دوستی ہے، کس کے گھر جاتی ہے، وہ کون لوگ ہیں. یہی تو کام کرنا ہے آپ کو. اب یہ سب چیزیں جب آپ دیکھتے رہیں گے اور نگرانی کرتے رہیں گے تو گھر بنا رہے گا. اور آپ چھوڑ دیں اور سوچیں گھر بنا رہے گا تو پھر خود موبائل کی ڈبی ہے جو آپ کے گھر کو تباہ و برباد کرے گی. بڑا نقصان ہوگا، چھوٹا موٹا نہیں، بڑے بڑے خسارے ہوتے ہیں. پوری زندگی کی جو کمائی ہوتی ہے سیکنڈوں میں اولادیں اور گھر کی عورتیں ضائع کر دیتی. شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. شیطان حملہ آور ہوتا ہے، زندگی اجیرن کر دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں. اسی شہر کے لوگ سناتے ہیں اپنی باتیں، ہر شہر کے لوگ، ہر جگہ کے لوگ، گاؤں کے بھی لوگ. تو حال وہی ہے کہ شیطان سب پر حاوی رہتا ہے اور عمر کے ہر پڑاؤ میں حاوی رہتا ہے. 40 سال کی آپ ہو گئی، آپ سوچے نہیں ماشاءاللہ اب نہیں، اب آپ سے اور غلطی ہوگی جب آپ نے سمجھ رکھا کہ ہم سے کوئی حادثہ نہیں ہوگا. ہر وقت چوکنا رہے. 40 سال ہو، 50 سال ہو، 35 سال ہو، 30 سال ہو، سب کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. سب کو گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. سب کو خوب توبہ کرنے کی ضرورت ہے. آخری بات یہ، آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا تو عورتیں بہت بھری ہوئی تھیں. تو میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ لوگ یہاں کیسے آبادی کا سبب بن گئی؟ تو فرمایا کہ یہ لوگ کفر کرتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کون سا کفر؟ اللہ کو نہیں مانتی تھی؟ فرمایا نہیں، یہ اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی تھی. یکفرن العشیر لفظ ہے، یہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھی، شوہر سے جھگڑا کرتی تھی، لڑائی کرتی تھی. اور کچھ تھوڑا 9-10 ہو جائے تو کیا کہتی تھی؟ تو کیا کھایا تمہارا؟ چند چیتڑے، چند ٹکڑے. یہی پوری زندگی ہم نے گزارتی ہے. پورے سال میں کام والی کو بھی 2 جوڑا دیتے ہو، ہم کو 4 جوڑا دے دیا تم نے. کام والی بھی آتی ہے، کھانا کھاتی ہے، ہم بھی کھانا کھائے. اس کے علاوہ ہم نے کیا جانا تمہارے گھر میں؟ پورا گھر کا نظام اسی کے سپرد، پورے گھر کی مالکین وہ، پورے گھر کو کنٹرول میں لیے مٹھی میں بند کیے رہتی ہے اور کہتے کہ ہم کو ملا ہی کچھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے شوہروں کی نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم میں ان کی تعداد بڑھی ہوئی. اس لیے شوہروں کی نافرمانی، ہاں کمی بیشی ہوگی، کمی بیشی ہوگی، بات کہی جائے گی، لیکن ان چیزوں کو ایک دم سے نہیں کہا جائے گا کہ ہم نے کچھ تم سے خیر پایا ہی نہیں، تم نے ہم کو دیا ہی کیا، ہم کو ملا ہی کیا، ہم تو بڑے مجاہدات میں رہے، بڑی مشقت میں رہے. اور ایسی ہی عورتیں ہوتی ہے جو نظام کو خراب کر دیتی. اب کیا کرتی ہے آخر میں؟ آج ان لوگوں کا آپریشن ہی ہو جائے گا لگتا ہے. آخر میں کیا کہتی ہے؟ اپنے بچوں سے کہتی، جب اس کے بچے بڑے بڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھیا تمہارے ابا سے کچھ ہو نہیں پایا. کیا کہتی ہے اپنے بچوں سے؟ کچھ ملا نہیں ہم کو،
سوائے تکلیف و مصیبت کی پریشانی، ہم بس تم لوگوں کا منہ دیکھ کر رہے گے۔ اب اس بچے کے دماغ میں بھر رہی ابا ظالم ہے، ابا چابیر ہے، ابا بہت پریشان کرنے والا ہے، بڑا شقی القلب تمہارا ابا ہے۔ وہ دماغ میں ایک ایک دن روزانہ بیٹھا دی، کچھ دیا ہی نہیں، بول سب تو تمہاری پھوپھیوں کو دے دیا، تمہارے چچا لوگوں کو دے دیا، ہم لوگ تو بس کبھی کھائے کبھی نہیں کھائے، عید میں بھی کپڑا کبھی کبھی نہیں بنایا۔ اب اس کو بتا رہی دھیرے 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 اس کو باپ سے بدظن کر رہے، حالانکہ وہ اتنی دور کا نتیجہ نہیں نکال پاتی کہ اس کا نقصان کیا ہوگا۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو سب بات بتا رہی، بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا نہ بتا دو کہ بیٹا باپ سے باغی ہو جائے، بیٹا باپ سے باغی ہو جائے، باپ سے دور ہو جائے، باپ کو ایک دم وہ ناکارہ اور نکما سمجھے، اتنا بچوں کو نہ بتا دو۔ رہا ہوگا، کمی رہی ہوگی، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بچوں کو پوری بات بتانا یہ صحیح نہیں۔ صبر کرو، اللہ سے دعا کرو، حالات بدلتے ہیں دعاؤں سے، حال احوال آتے بھی ہیں، شکوہ شکایت کوئی بات نہیں، شوہر سے بات کہی بھی جائے گی، تکھی بھی بات ہوگی، پھیکی بھی بات ہوگی، کبھی ترشی بھی ہوگی، کبھی مٹھاس بھی ہوگی، یہ تو زندگی کا حصہ لگا رہتا ہے۔ ہر آدمی کے اچھا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ شوہر روز تو آئے کہ گھر میں یہ مل جائے تو دوسرے دن پھر اس کو اور تقاضا پیدا ہوگا یہ بھی مل جائے، تو جھگڑا تھوڑا بہت نوک جھوک تو لگا ہی رہتا ہے، لیکن اس کا اثر اپنے گھر میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کیا کرتی ہے؟ نعمتوں کی نافرمانیاں کرتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس کا خیال رکھیں، گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کی فکر کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ، یا الہ العالمین تب علینا اجمعین۔ اے اللہ ماد اپنے فضل سے ہم میں سے ہر ایک کے قصوروں کو، گناہوں کو معاف فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا قوی صحیح تعلق عطا فرما، اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی میں آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن کے رشتے نہ لگے انہیں نیک اور صالح رشتہ عطا فرما۔ اے اللہ جن کے گھر نہ انہیں خوب اچھا کشادہ گھر عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہم سب کو اس دنیا سے آخرت بنانے کی فکر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہر وقت آپ کی نعمتوں کا استحضار نصیب فرما، شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرما، ناشکر بندوں میں اے اللہ ہم سب کو شامل نہ فرماتے ہوئے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی دوست احباب آئے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو، دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے، جو لوگ بھی دعا کے لیے کہنا چاہ رہے تھے، ایسے ہی جو لوگ اصلاحی تعلق رکھتے ہیں، اللہ سب کی نیک صالح دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، سب کے جائز کاموں کو پورا فرما دیجئے، سب کو اپنی محبت و معرفت عطا فرما دیجئے۔ اللہ اس جگہ کو آباد فرما دیجئے، آنے والے تمام افراد کی کامل و مکمل اصلاح فرما دیجئے، آنے والے تمام افراد کو اللہ اپنی محبت خاصہ نصیب فرما دیجئے۔ اے رب کریم مہد اپنے فضل سے ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ سب کے حال احوال سے آپ باخبر ہیں، سب کے حال احوال کو درست فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔